ابھی اسد صاحب نے جتنی زبردست بحث کی پارلیمنٹ میں اور پارلیمنٹ سے باہر، یقین مانیے پوری قوم کو ان کا شکر گزار ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، وہ جو نمائندگی کر رہے ہیں میڈیا پر بیٹھ کر، اتنا بولڈ اسٹینڈ اور اسٹیٹمنٹ کوئی نہیں دیتا ہے. ٹھیک ہے، آپ دیکھ رہے ہیں نا صبح شام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شہر حیدرآباد کے لیے بہت خوشی کا موقع ہے کہ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کی طرف سے وقف قانون کے خلاف ایک بہت بڑا احتجاجی اجلاس دارالسلام میں منعقد ہو رہا ہے کل بروز ہفتہ 19 مارچ کو. اور یہ تحریک پورے ملک میں چل رہی ہے اور آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ اس موومنٹ کو لیڈ کر رہا ہے. بڑی اچھی بات یہ ہے کہ پہلی مرتبہ یہ محسوس کیا گیا کہ کسی مسلم ایشو پر تمام اپوزیشن پارٹیز متحد ہوئی اور پارلیمنٹ میں 232 ووٹ اس کے خلاف پڑے. بی جے پی 232 بی جے پی کو بالکل اس کی امید نہیں تھی کہ اتنے زیادہ ووٹ اس کے خلاف پڑیں گے. اور اب تک جتنے ایشوز 2014 سے 24 اور 25 تک آئے، ان سب میں سب سے پہلی مرتبہ یہ یونٹی پائی گئی تمام اپوزیشن پارٹیز میں. تو یہ ایک بہت خوشائند اقدام ہے اور اس کے پیچھے آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کی لیڈرشپ، ان کا وزڈم، ان کا اسٹرگل وہ ہے جس نے یہ موقف اختیار کیا. دوسری بات یہ ہے کہ ابھی ہم ایک تحریک کا آغاز کر رہے ہیں. کل کا اجلاس ہمارے موومنٹ کا اختتام نہیں ہے، یہ کوئی ایک فائنل ڈے نہیں ہے، بلکہ یہاں سے ایک نئے موومنٹ کا آغاز ہو رہا ہے اور وہ آغاز انشاءاللہ بہت لمبے دور تک چلے گا اور ہم سب کو مل کر اس میں اپنی ساجھیداری اور حصہ داری ادا کرنی ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ جیسے ملت کا ضمیر رکھنے والے، درد اور غم رکھنے والے یوٹیوبرز، سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے جو انفلوئنسرز ہیں، وہ اس میں سب سے بڑا کردار ادا کریں گے. اگر آپ ایکٹیو ہیں تو سماج تک میسج پہنچے گا، سماج میں اویئرنیس پیدا ہوگا اور پھر وہاں سے وہ چیز انشاءاللہ پورے ملک پر اس کا اثر محسوس کیا جائے گا. اب یہاں میں 2-3 باتیں آپ سے عرض کرنا چاہ رہا ہوں. سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ کل 19 تاریخ کو دارالسلام میں ایک بہت بڑا اجلاس عام منعقد کیا جا رہا ہے اور اس میں تمام مسلک و مشرب کے تمام جماعتوں کے ذمہ داران شریک ہو رہے ہیں، بغیر کسی اختلاف کے سب اس میں آ رہے ہیں. اس کے علاوہ جو باہر سے لوگ آنے والے ہیں ان میں وائی ایس آر سی پی کے ایم پی آئیں گے. اسی طریقے سے تمل ناڈ سے جو محمد عبداللہ صاحب ہیں وہاں کے رکن پارلیمنٹ وہ آئیں گے. اور اس کے علاوہ تمام مسلک و مشرب کی نمائندگی رہے گی. حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب صدر آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ اس کی صدارت کریں گے. اب تیسری بات آپ سے جو کہنی ہے وہ یہ ہے کہ بورڈ کے جو ممبرس ہیں تلنگانہ سے، ان کی 2-3 میٹنگز ہوئی اور اس میں پورے ڈسٹرکٹ سے جو نمائندہ لوگ ہیں تلنگانہ کے 33 ڈسٹرکٹ سے، ان کو بلایا گیا. بلا کر ان سے مشاورت کی گئی کہ کس طرح ہمیں پروٹیسٹ کرنا چاہیے اس کے خلاف. ان کے سارے سجیشنز لے کر یہ ایک اس کا پورا ایک ایکشن پلان بنایا گیا. اب اس ایکشن پلان کے مطابق اپریل میں 2 بڑے اہم پروگرام ہونے جا رہے ہیں اور یہ میسج آپ کے ذریعے سے ماس لیول پر پہنچنا چاہیے. پہلا پروگرام ہے 19 اپریل کو، ہفتے کے دن بعد نماز مغرب، جو آپ کو دارالسلام میں ہے. اس کے بعد دوسرا پروگرام ہے 30 اپریل کو رات میں 9 بجے. اس کا عنوان ہے بتی گل پروٹیسٹ، یعنی 10 منٹ کے لیے تمام لوگ اپنے گھر کی روشنی بند کریں گے. ڈیموکریٹک سسٹم میں اس طرح کے پروٹیسٹ کی بڑی اہمیت ہوتی ہے. یہ گویا احتجاج ہے، اس بات کا اظہار ہے کہ ہم نالاں ہیں، آپ کے اس فیصلے سے ناراض ہیں. تو یہ جو گورنمنٹ بار بار کہہ رہی ہے کہ مسلمان ہمارے ساتھ ہیں، یہ ایک جھوٹ ہے، فریب ہے، اور اس کا ثبوت اس طرح عوام اپنے بتی گل کے ذریعے پیش کرے گی. دوسرا جو 18 مئی کو تیسری ایکٹیویٹی ہے وہ ہے راؤنڈ ٹیبل میٹنگ. اصل میں ہمارے ساتھ پرابلم یہ ہو رہی ہے کہ جو سیکولر فورسز ہیں ان کے ذہن میں جو مسکنسیپشنس ہیں، غلط فہمیاں ہیں، ان کو دور کرنا بہت ضروری ہے. تو لائرس ہیں، ڈاکٹرس ہیں، پروفیشنلس ہیں، تو ان کے ساتھ پورے اسٹیٹ میں راؤنڈ ٹیبل میٹنگ ہوگی. فیتھ لیڈرز کو بھی بلایا جائے گا. پہلی اس کی میٹنگ حیدرآباد میں ہوگی اور اس کے بعد تمام ڈسٹرکٹس میں یہ میٹنگ انشاءاللہ منعقد کی جائے گی. چوتھی ایکٹیویٹی جو ہے وہ ہے خاص خواتین کے لیے. چونکہ مودی گورنمنٹ یہ تاثر دینے کی کوشش کر رہی ہے کہ خواتین اس فیصلے سے بہت خوش ہیں، اس قانون سے، تو حقیقت میں یہ جھوٹ اور فریب ہے. اس کے حوالے سے خواتین کی ایک بڑی پبلک میٹنگ 22 مئی 2025 بروز جمعرات کو ہے.
عیدگاہ بلالی ہاکی پلے گراؤنڈ پر، ماسب ٹینک پر یہ منعقد ہوگا۔ اس میں اسپیکرز خواتین بھی ہوں گی، کچھ میل ممبرس بھی ہوں گے، اور کئی ہزار خواتین انشاءاللہ پورے شہر سے اس میں نمائندگی کریں گے پردے کے ساتھ، اور سارے شرعی حدود کا انشاءاللہ لحاظ رہے گا۔ اس کے بعد پانچویں ایکٹیویٹی ہے جو ہیومن چین کے نام سے پرسنل لا بورڈ نے انٹروڈیوس کی ہے۔ یہ جو ہے بعد نماز ظہر 2 بجے تک 2:30 بجے، آدھے گھنٹے کا یہ ڈیوریشن ہے۔ شہر کے مختلف روٹس میں اس کو اسپیسیفائی کر دیا گیا ہے۔ مثال کے طور پر ایک روٹ اس کا جو ہے وہ ہے بارکس سے لے کر جی اس کا ایک روٹ ہے جو شہر حیدرآباد میں بارکس سے لے کے نیا پل تک کنٹینیو ہیومن چین ہوگی۔ اس چین میں مرد، خواتین، بچے، بوڑھے، بزرگ سب آئیں گے، اور جو مرد حضرات ہیں وہ اپنی خواتین کو لائیں اور اپنے پروٹیکشن میں رکھیں ان کو، ٹھیک ہے۔ اور اسی طریقے سے اس میں دائرہ میر مومن سے بس اسٹینڈ تک، دبیر پورہ دروازے سے جیل تک، آصف نگر سے ٹولی چوکی تک، اور بورا بنڈا میں کسی ایک مقام پر